अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शॉकिंग न्यूज़ के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। और आज का जो अहम इशू है वो ये है कि शोबिज़ सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शोबा है इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान, और ख़ास तौर पर वो लोग जो छोटे फ़नकार हैं और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके हवाले से मैंने दो मेहमानों को मदऊ किया है और वो दोनों मुझे बताएंगे कि क्या सूरत हाल है मौजूदा। तो मेरे साथ मारूफ़ कोरियोग्राफ़र तौफ़ीक शाह साहब मौजूद हैं और नहायत सीनियर सहाफ़ी, मुबस्सिर और तज़किया निगार नदीम चौधरी साहब मौजूद हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ तौफ़ीक शाह साहब से करूँगा, क्योंकि इनका जो शोबा है उससे वाबस्ता वो लड़के जो बैक स्टेज पर सिर्फ़ इस हद तक उनका कारकर्दगी होती है कि वो इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी जो है डांसर की बारी आएगी और उसके पीछे हम परफॉर्म करेंगे, और उनके क्या हालात हैं, क्योंकि ये एकेडमी भी रन करते हैं, इनको ज़्यादा बेहतर सूरत हाल पता होगी। तो जी तौफ़ीक शाह साहब बताइए कि क्या सूरत हाल है उन लड़कों की जो डांसर बॉयज़ हैं। शाह जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे जो हमारे जूनियर्स हैं उनकी इस प्रॉब्लम को, उनके इस मुद्दे को आवाम के सामने लाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच। हालात सर ऐसे हैं कि जब हालात अच्छे भी थे या अच्छे होते हैं तब भी हमारे जो जूनियर डांसर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया जाता है। मतलब उनके साथ काम करते हैं हम लोग करते हैं। हमारी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी स्टार्स कर रही हैं, पहले भी करती थी, अब भी कर रही हैं, इन फ्यूचर भी करेंगी इंशाल्लाह। सबकी कोशिश होती है कि हमारे साथ अच्छे अच्छे डांसर एक ग्रुप बना के काम करें और हम लोग हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम भी पूरा कर सकें अपना वो। लेकिन शिकवा ये है, शिकायत ये है कि जब उनका काम ख़त्म हो जाता है या काम में कुछ स्लम्प आता है, कुछ स्टॉपर आता है, तो हर बंदा अपने अपने तबके के बंदे की पैरवी करता है, उसके लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन हमारे जो जूनियर डांसर हैं अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना हालात में किसी ने भी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई, और वो इस वक्त इतनी कसम पुरसी की हालत और इतने बुरे हालात में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। जो लोग शायद 15 दिन का 8 से 9 हज़ार या 10 हज़ार स्पेल लेते हैं, उनको अगर एक महीना घर बैठना पड़ जाए तो उनकी क्या हालत हो सकती है, ये अल्लाह जानता है, इन्हीं से मैं जानता हूँ, शायद आप भी जानते हैं क्योंकि आप लोग वो काम करते हुए देखते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल तकरीबन 1.5-2 महीने हो चुके हैं वो लोग घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली उनको कोई काम इसलिए नहीं करने दिया जाता कि जब काम चल रहा होता है तो दिन के वक्त उनकी रिहर्सल्स होती है, शाम को उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो उनको इस बिहाफ पे फ्री रखा जाता है कि भाई रिहर्सल पे भी टाइम देना और शो पे भी टाइम देना है। तो अब जब चूँकि शोज़ बंद हो चुके हैं और दिन के वक्त वो फारिग हैं बेचारे, और रात को भी ना वो कहीं काम पे जा रहे हैं ना वो काम है करने के लिए, तो मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ, बड़ा अफसरदा हूँ उनके हालात देख। नदीम चौधरी साहब, जैसा कि आपने तौफ़ीक शाह साहब की बातें सुनी हैं और आपकी भी बड़ी गहरी निगाह है शोबिज़ पर और साल साल से आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो आप बताइए कि छोटे फ़नकारों को क्या मसाइल हैं, किन मसाइल का सामना है, ज़रा कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। शाह जी, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यह है कि तौफ़ीक शाह साहब ने सिर्फ की डांसर लड़कों की बात, मैं इसमें जूनियर आर्टिस्टों को भी शामिल करूँगा। किसी भी, अगर आप थिएटर की दुनिया में चले जाएं तो थिएटर में सबसे ज़्यादा सख्ती आई है कि थिएटर चल ही नहीं सकता। उसमें अगर आप थिएटर के लोगों को देखें तो 3-4 लोगों को छोड़ के, जो ऊपर के 4-5 कर लें आप, बाकी सारी टीम वो होती है जो रात को इस इंतज़ार में होती है कि हमें प्रोड्यूसर कुछ देगा तो हम अपने घर राशन लेके जाएंगे। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस शोबे को जब हम कवर करते हैं तो सिर्फ टॉप के 4-5 लोगों को आप छोड़ दें, बाकी सबकी हालत क्या है। 5,000, 10,000, 15,000 से ज़्यादा स्पेल वाले लोग नहीं होते। ये 15,000 भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इसमें वो लोग हैं जो 5, 7, 8 हज़ार रुपया। डांसर लड़के जो हैं उनकी बात की तौफीक साहब ने,
تو اس لیے میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جو جن کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو مستقل ایک ہی آرٹسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کچھ آرٹسٹوں نے، میں کسی کا نام مینشن نہیں کروں گا تاکہ دوسروں کو یہ نہ لگے کہ جی میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں، کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں کی جس حد تک ممکن ہو سکتی ہے مدد کی ہے. اس میں میل آرٹسٹ بھی ہیں، فیمیل آرٹسٹ بھی ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کی جس حد تک بھی ان کا مطلب بس چلا انہوں نے کی ہے مدد یا کروائی ہے. لیکن اکثریت نے اپنے جونیئرز کو بھلا دیا. وہ کس حال میں ہے؟ دیکھیں کرائے 90% کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کنوینس 90% کے پاس بڑی مشکل سے ہے. ان کے گھر میں بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں. اس وقت اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو وہ خودکشی کے دھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں مطلب بڑے ہی محتاط لفظوں میں کہوں نا تو سچی بات ہے وہ خودکشی کے دھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا اور سورس آف انکم ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس شاید 10 دن کے پیسے ہوں، میرے پاس شاید 10 دن کے پیسے ہوں، ان کے پاس 10 منٹ کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ رات کو خرید کے لے کے جاتے ہیں. اس میں ان کے سیکیورٹی گارڈز ہیں، کسی کی 5,000 تنخواہ ہے، کسی کی 7,000 تنخواہ ہے، کسی کی 10,000 تنخواہ ہے. اور جونیئر آرٹسٹ شاید ڈانسر تو پھر شاید 4 آنے زیادہ کماتے ہوں گے. میں لٹرلی آپ کو جو سپورٹنگ آرٹسٹ ہیں ان کی بات شاید جی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 5-7 ہزار والے بھی بمشکل آرٹسٹ آپ کو ملیں گے جو 5-7 ہزار روپے ویک کا یا 15 دن کا لیتے ہوں گے. ان کے لیے اتنے ہی کافی تھا کہ تمہیں انٹری تو کروا رہے ہیں، تو چاہتے ہوئے اس کو کوئی نہ کوئی مطلب جو فنکار ہے یا پروڈیوسر ہے وہ 100-200 روپے پکڑا دیتا ہے کہ چل یار ایک کل پھر آ جائے. ادروائز ان کے پاس اور سورس آف انکم کوئی نہیں تھا. ورنہ صبح کے ٹائم پہ کوئی موٹر مکینک کا کام کر رہا ہے تو کوئی ہاکری کا کام کر رہا ہے. میں نے دیکھا ہے ان لڑکوں کو کہ صبح کے ٹائم پہ وہ بسوں کی ہاکری کر رہے ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس میں ان آرٹسٹوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی ہیلپ کریں. حکومت ہر طرف پیکیج دے رہی ہے، کیسی بات ہے. ایک ایسا شعبہ جس سے اربوں روپے کا ٹیکس کلیکٹ کیا جا چکا ہے اور کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک پیکیج بھی نہیں ہے اس کے ان آرٹسٹوں کے لیے. اور میں آپ کے مدد توسط سے ایک چیز اپنے آرٹسٹ پروڈیوسرز ان سب سے بھی گوش گزار کروں گا کہ شو کا 16واں دن نہیں ہوتا تھا اور وہ رکھا گیا آرٹسٹوں کی ہیلپ ویلفیئر فنڈ کے لیے کہ اس میں پروڈیوسر لے گا کچھ نہیں، فنکار کو کچھ نہیں ملے گا. وہ 16ویں دن کے جو پیسے ہیں وہ ایک ویلفیئر فنڈ بنے گا. اور اگر آپ اس ویلفیئر فنڈ کو ہی اکٹھا کیا، آبویسلی وہ کہیں نہ کہیں تو پڑا ہوگا. وہ 16واں دن کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ ان چھوٹے آرٹسٹوں کی، غریب آرٹسٹوں کی ملکیت ہے، جن کے لیے وہ بیسیکلی جی ان کو جب ضرورت پڑے دیا جائے. کہاں ہے وہ؟ اسی 16ویں دن کے پیسے سے کتنے سالوں سے اکٹھا کیا جا رہا ہے. وہی 16ویں دن کے پیسے آج انہیں بانٹنے کیا ہو جائے گا. ٹیکس کو چھوڑ دیں آپ انہوں نے کیا دیا کیا نہیں دیا. اور آپ بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید آنے والے وقت میں آپ کا تھیٹر یا آپ کی شوبز انڈسٹری کولیپس کر دے. آپ کے پروڈیوسر بھی تو مر رہے ہیں، ان کے پاس بھی کہاں فنڈز رہ جانے ہیں جب انہوں نے ڈرامہ لگانے آنا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اس وقت باقی شعبوں کے ساتھ ساتھ اس شعبے کی طرف توجہ نہ کرنا یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوگی. اس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کی طرف نہ دیکھا. تو ان کے لیے بھی کوئی پیکیج اس طرح کا اناؤنس کرنا، ان کو اپنے پاس سے نہ دیں، ان کے کمائے ہوئے پیسوں میں سے دیں. سر میں سوری توفیق شاہ صاحب، ہم انتہائی مختصر وقت میں ایک سوال آپ سے اور ایک سوال نوید جوائے صاحب سے بھی کریں گے اور پھر اس پروگرام کو ہم اپنے اختتام کی جانب لے جائیں گے. کہ دیکھیں ابھی انہوں نے 16ویں دن کی بات کی اور حکومت کی بات کی، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ بھائی حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ریلیف دینا چاہتی ہے، لیکن ایسا شاید باتوں کی حد تک ہی ہوگا، عملی طور پر ممکن نہ ہو سکے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے بڑے فنکار ہیں، نامور فنکار ہیں جنہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا، تو کیا جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں سلمان خان نے، عامر خان نے اپنے چھوٹے ٹیکنیشینز کو، فنکاروں کو بھوکا نہیں مرنے دیا اور ان کی ہیلپ کی اور آرٹسٹوں نے بھی ہیلپ کی، کیا ہمارے فنکار اگر صحیح معنوں میں اپنی کمائی ہوئی دولت کا شاید بہت مختصر سا حصہ بھی نکالتے تو کوئی ٹیکنیشین اس وقت پریشان نہ ہوتا اور بھوکا؟ تو اس بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ کیا ایسا ممکن تھا؟ سر بالکل ایسا ممکن تھا. میں بلکہ جو صاحب کی بات کو ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ فیمیل اور میل حضرات ہیں جنہوں نے یہ جرأت مندانہ اقدام کیا. انہوں نے اپنی جیب سے ٹیکنیشین حضرات کا ساتھ دیا. لیکن
اگر سب لوگ مل کے یہ کرتے، تمام بڑے سٹارز، بڑے آرٹسٹ، میل فیمیل سب، ایون پروڈیوسرز نے بھی لاکھوں روپے کروڑ روپے اس کام سے کمائے، اگر وہ بھی مل کے اس طرح ٹیکنیشینز حضرات کا تھوڑا سا سوچ لیتے تو میرا خیال ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں تھا. کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بڑا فنکار وہ ہوتا ہے جو بڑا انسان ہوتا ہے، اچھا فنکار وہ ہوتا ہے جو اچھا انسان ہوتا ہے. اگر سب اچھے، بے شک سب اچھے فنکار ہیں، اچھے انسان بھی ہیں، تو صرف اچھی انسانیت دکھانے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. میرا خیال ہے تمام ٹیکنیشین حضرات انشاءاللہ اچھی ضرور. ندیم جوہری صاحب، بس میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ جیسے جو سینئر اور زمانہ شناس لوگ ہیں وہ حکومت سے جو ہے اس سلسلے میں خصوصی اپیل کریں، تو آپ کیا حکومت سے اپیل کرنا چاہیں گے اس موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیے، جس طرح باقی لوگوں کو پیکیجز دیے جا رہے ہیں، میری تو اپیل یہ ہے کہ اس شعبے کے لیے بھی ایک خصوصی پیکیج آپ یار ان کو 15-20 ہزار نہ دیں. جو ہم سن رہے ہیں کہ جی 15 ہزار کا پیکیج آ رہا ہے، 20 ہزار، اور بھائی ان کو کم از کم اپنے سانس کا رشتہ برقرار رکھنے کا ہی آپ دے دو. اور مطلب آپ بجائے 12-15 ہزار دینے کے ان کے بل معاف کر دو، ان کو کم از کم بجلی گیس کے بلوں سے نجات دے دو. آپ مطلب کسی کا 5 ہے، کسی کا 3 ہے، کسی کا 2 ہے، ایٹ لیسٹ ان کو کچھ تو ریلیف ملے گا. یار یہ مطلب ہمارے لیے بھی کچھ ہوا ہے، ایٹ لیسٹ اتنا تو کر دیں. اور باقی ان کے ساتھی فنکار جو دامے درمے سخنے کر رہے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں، اور جو نہیں کر رہے اور وہ اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو کائنڈلی پیچھے نہ ہٹیں. اب لوگوں میں نہ بانٹیں، پہلے اپنے ساتھیوں کو دیکھیں. یہ آپ کی فیملی ہے، تو وہ جو مشہور مقولہ ہے نا، اول خویش بعد درویش، کہ خیرات ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے. تو بھائی پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. آپ کا گھر یہ ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہو، جہاں سے آپ کماتے ہو. تو اگر یہ ہیں تو آپ ہیں تو یہ ہیں، تو آپ ان کو بھی زندہ رہنے دیں اپنے ساتھ. تو ناظرین، آپ نے توفیق شاہ صاحب اور ندیم چودھری صاحب کے خیالات سنے، اور ان دونوں نے بہت مختصر وقت میں انتہائی جامع باتیں کی. اور ہم امید کرتے ہیں حکومت سے، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہم اپنے پروگرام کے توسط سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح جتنا بھی کام ہو رہا ہے چھوٹے طبقے کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، اس میں شعبے سے وابستہ ہنرمندوں اور چھوٹے فنکاروں اور ڈانسر بوائز اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیں جن کے پاس اس وقت جینے کا کوئی آسرا موجود نہیں ہے، ان کے پاس کسی قسم کی آمدن نہیں ہے. لاک ڈاؤن نے ان کی زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی وہ چھین لی ہیں. تو شاکنگ نیوز کے اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ حسن عباس زیدی کو اجازت دیجیے.